ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے نام سے کہ جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں، جس کا نام ہے چھوٹی چھوٹی باتیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں چاہے کوئی ٹیچنگ کی فیلڈ سے ہو، چاہے کوئی سائیکالوجی کی فیلڈ سے ہو، یا کوئی اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہو، اپنے فرینڈز کو گائیڈ کرنا چاہتا ہو، یا کوئی اس سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتا ہو، تو ہمارا پروگرام ان کے سیکھنے کے لیے ایک شاندار موقع ہے۔ ہر جمعے کی شام کو نئی صبح ویب ریڈیو پر آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ارم سجاد، اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جے سدرا۔ تو چلتے ہیں آر جے سدرا صاحبہ کی طرف۔ جی آر جے سدرا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام آر جے ارحم، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ اور لسنرز السلام علیکم، آپ لوگ بھی بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں، اور آپ نے کتنا مس کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کی اس خوبصورت سی ٹیم کو نئی صبح ویب ریڈیو کے اس پلیٹ فارم سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام کو۔ اور آپ نے بتانا ہے لسنرز کیسا رہا آپ لوگوں کا یہ ہفتہ۔ سب سے پہلے لیکن ارحم میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرا لاسٹ ویک ہمیشہ کی طرح بہت اچھا رہا۔ جو بھی دن گزر جائے، جو وقت گزر جائے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر شکر خدا کے ساتھ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر نہیں بلکہ بہترین بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے تو بہت انجوائے کیا لاسٹ ویک کو ہمیشہ کی طرح۔ آپ بتائیے آپ کے کیا حال حوال رہے، اور بارشوں کی وجہ سے کیا صورت حال رہی، کیونکہ ہمارے یہاں تو کافی زیادہ بارشیں ہوئی، اور پھر بارشوں کے بعد جو حال ہوتا ہے کراچی کا وہ تو سبھی جانتے ہیں، اللہ بچائے ہے۔ لیکن پھر بھی کافی زیادہ تگودو کی گئی کہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ روڈوں کی حالت تو بس اللہ ہی بچائے، بارش تو ہو کے گزر جاتی ہے لیکن اس کے بعد کافی دن تک ہمیں یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں آپ کی طرح سچویشن کیسی رہی، اور آپ نے کیسے انجوائے کیا لاسٹ ویک، اور آپ کے کیا حال حوال ہے؟ جی بہت شکریہ، میرا بھی لاسٹ ویک بہت اچھا رہا، اور ہمارے بہاولپور میں سیلاب کا بھی سلسلہ ہے جس طرح پاکستان کے دیگر شہروں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے اس آزمائش کا خاتمہ فرمائے اور ہمارے ملک کو ترقیاں اور استحکام عطا فرمائے۔ تو میرا ویک بھی بہت اچھا گزرا، اور ہم جاننا چاہیں گے لسنرز سے، تو لسنرز ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ویک کیسا گزرا۔ رابطے کے ذرائع کیا ہیں؟ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0330860072۔ اس پر آپ ہمیں لکھ کر میسج کر سکتے ہیں، اپنے وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ۔ اس پر بھی آپ نئی صبح کی مختلف ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار ہوتا ہے۔ آپ کی طرف سے ملنے والا فیڈ بیک ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آر جے سدرا؟ بالکل آر جے ارحم نے درست فرمایا۔ لسنرز آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے، آپ لوگوں کی جو آ رہا ہے، وہ بالکل ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے، اور رابطے کے ذرائع ارحم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو لسنرز جلدی فٹافٹ آپ نے میسیجز کرنے ہیں ہمیں ہمارے نمبر 0330860072 پہ۔ اور لسنرز نئی صبح کے اس پلیٹ فارم سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں، لیکن آج ایک نئے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آج کل بچے گلی محلوں میں، اسکول میں، یا ہم کسی ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں، یا ہم کسی بھی آفس کی بات کریں، یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی واٹ ایور بات کر لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ ہر بندہ ہی اس چیز کو یا تو بہت ایکسٹریم یوز کر رہا ہے، یا تو بالکل ہی اس چیز سے اوائڈ کر رہا ہے۔ یہ آج کل کا بہت بڑا ایک ایشو بن چکا ہے ہمارے لیے۔ لسنرز ٹاپک کیا ہے یہ میں بالکل آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار۔ آپ جلدی سے جائیے اس خوبصورت سے میوزیکل ٹریک کی جانب، اور واپس آئیے اس ٹریک کے بعد، تاکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں ایک خوبصورت سا اور بہت دلچسپ ٹاپک جو آج کل ہر جگہ کا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ تو لسنرز اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب، واپس آتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آر جے سدرا، اور میرے ساتھ موجود ہے آر جے ارحم۔ سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو، جب بھی سنو ہمیں سنو۔ ویلکم بیک لسنرز، تو واپس آ چکے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کے بعد، اور لسنرز یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اس خوبصورت سے ٹریک کو، اور آج کے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں مزید انتظار کرائے بغیر اپنے لسنرز کو، کیونکہ ہمارے لسنرز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے بیسیکلی لسنرز اسکرین گیم اینڈ موبائل فون فن یا ایڈکشن۔ تو لسنرز اس کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں، کیا آپ کا فیڈ بیک ہے، یہ ہمیں ضرور آپ نے دینا ہے، اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ موبائل فون اور اسکرین گیم جو ہے ہمارے لیے ایک ایڈکشن ہے، یا ہم جسٹ فار فن یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جلدی فٹافٹ اپنا فیڈ بیک دینا ہے ہمارے نمبر 0330860072 پہ۔ لیکن لسنرز اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جوائن کر سکتے ہیں، جیسے کہ ارحم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں، لیکن میں اس سے پہلے جاننا چاہوں گی آر جے ارحم کا اس کے حوالے سے۔ آر جے ارحم کیا سمجھتے
سمجھتے ہیں کہ اسکرین گیمز جو ہیں وہ فن ہے یا موبائل فون ہمارے لیے فن ہے یا ایک ایڈکشن کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو آرجے ارم آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے حوالے سے, تو ہمیں ضرور بتائیے پہلے آپ. جی بہت شکریہ. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے, اور جیسا کہ ہمارے مختلف ٹاپکس تھے, پریویس ٹاپکس تھے ہمارے, 1 گھنٹے کے پروگرام میں مکمل طور پر بات نہیں کی جا سکتی تھی, اسی لیے ہم نے ان کے جو مین پوائنٹس تھے ان کو ہائی لائٹ کیا. بہت سی چیزیں تھی جو ہم نے اسکپ کی, ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکے کیونکہ وقت کی قلت کے باعث وہ چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کی. تو اسی طرح اس ٹاپک پر بھی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ بچے فون کو صرف فن کے لیے یوز کرتے ہیں یا یہ فون ہماری ایڈکشن بن چکا ہے, یعنی کہ ہم اس کو ایز اے فن یوز کرتے ہیں یا اب یہ ہماری ایڈکشن بن چکا ہے, ہماری ضرورت بن چکا ہے, یا اس کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے, سروائیو نہیں کر سکتے. یہ ان ٹاپکس میں سے ہے کہ جن پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اسی لیے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بچوں کو مکمل طور پر فون سے, ٹیکنالوجی سے دور رکھا جائے, کیونکہ آنے والا مستقبل ٹیکنالوجی کا ہے, آنے والا مستقبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. آنے والے مستقبل میں وہی لوگ سروائیو کر سکیں گے جو کہ اس ٹیکنالوجی سے آشنا ہوں گے. اگر اس ٹیکنالوجی کو بچوں کے ہاتھوں میں اس قدر دے دیا جائے کہ بچوں کو ایڈکشن شروع ہو جائے تو یہ بھی بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان جو اسٹوڈنٹس لائف میں ہوتا ہے, آج کل کے دور کو اگر میں سامنے رکھ کے بات کروں, چاہے وہ ٹین ایجرز ہوں یا یونیورسٹی تک کے اسٹوڈنٹس کو, جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اے آئی کا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بچے اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور اب تو مارکیٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز اس طرح کے آ چکے ہیں کہ جن سے آپ ایک لائن لکھ کر پریزنٹیشن ود گرافکس بنوا سکتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جس طرح جب ٹیلی ویژن نیا آیا تھا تو سب لوگ شام کو بیٹھتے تھے اکٹھے اور ایک اچھی فیلنگز آتی تھی اس وقت. تو بچوں کو ایک تو وقت کی پابندی سکھائی جائے, اور بچوں کو اگر ٹیکنالوجی بچوں کی کیونکہ ضرورت ہے, آگے فیوچر اسی چیز کا ہے, تو ان کو اس بارے میں آگاہی دی جائے کہ بچوں آپ نے یہ کنٹینٹ دیکھنا ہے اور اس کنٹینٹ سے اوائڈ کرنا ہے. جی آرجے سدرا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو سو مچ آرجے ارم, آپ نے بہت اچھا اپنا اوپینین ہمیں دیا اور بہت اچھی ڈسکشن کی آپ نے اس ٹاپک کے حوالے سے. اور لسنرز بھی ہمیں میسیجز کر رہے ہیں ہمارے نمبر 033086000072 پر, اور لسنرز کے بھی میسیجز اور ان کا فیڈ بیک بھی ہم شامل کریں گے آج کے حوالے سے بھی اور پریویس شوز کے حوالے سے بھی. لیکن اس ٹاپک کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو شاید میری باتیں تو ختم ہی نہ ہو, لسنرز پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے, لیکن میں صرف آغاز میں اتنی سی ہی بات کہنا چاہوں گی اس ٹاپک کے حوالے سے. یہ ٹاپک جو ہے ایک بہت طویل ٹاپک ہے ہمیشہ کے ٹاپکس کی طرح, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو بچے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو موبائل فون یا ہمارا جو گیمز, اسکرین گیمز ہو سکتے ہیں, وہ موبائل پہ آپ بچوں کو لگا کے دے دیں یا آپ واٹ ایور کوئی بھی ٹول یوز کر لیں اس کے لیے. بچوں کو اس کی اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے, اس وقت تو وہ اس چیز کو نوٹس نہیں لے رہے ہوتے, لیکن ہم بچوں کو 4-5 گھنٹے بھی دے کے موبائل بٹھا دیں تو وہ بچے آہستہ آہستہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ پیرنٹس کہاں گم ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کو آواز دیتے رہے, وہ بچے نہیں سن رہے ہوتے. سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے بچے جو ہے موبائل فون یا اسکرین گیمز کے بغیر جو بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ واٹ ایور کچھ بھی ہو سکتی ہے, پوئمز دیکھ رہے ہیں, گیمز کھیل رہے ہو, اس کے بغیر وہ کھانے بھی نہیں کھا رہے ہوتے. وہ اتنے چڑچڑے اور ضدی ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس کے کہنے میں نہیں آ رہے ہوتے. اس کے وجہ سے مزید بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کی جانب اور واپس آتے ہیں اس ٹریک کے بعد اور کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے. تو سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر چھوٹی چھوٹی باتیں. مجھے کہتے ہیں آرجے سدرا اور میرے ساتھ موجود ہیں آرجے ارہم. ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریک کے دوران آپ نے سنا خوبصورت سا گانا جو کہ چوائس تھی آرجے سدرا کی اور جسے پلے کیا نئی صبح ویب ریڈیو کی ٹیم نے. تو بہت خوبصورت چوائس آرجے سدرا آپ کی, اور بڑی ایک سیریس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی کہ بچوں کو موبائل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں, کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو جیسا کہ آرجے سدرا نے بتایا, بالکل چھوٹے بچوں کو یہی کچھ کیا جاتا ہے کہ جب بچہ رو رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, شرارتیں کر رہا ہے, تو موبائل دے دیا جاتا ہے تاکہ بچہ اس میں انگیج ہو جائے. اس طرح پہلے بچے مختلف گیمز کھیلتے تھے یا باہر آنا جانا ہوتا تھا, تو وہ اب بہت
کم ہو گیا ہے. ایون کہ اگر میں بات کروں کہ جس طرح بڑے ایونٹس آتے ہیں جیسا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے ایام جس میں ہماری فیملیز یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ہمیں انہیں وقت دینا چاہیے، لیکن بچے موبائل سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہے ہوتے. ایون کہ پیرنٹس کی بھی بات ماننے کو تیار اس حوالے سے نہیں ہوتے. جی یار اسی طرح اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل آر جے ہم نے صحیح فرمایا. لسنرز آپ لوگ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ بچے جب موبائل فون یا اسکرین گیمز کی طرف جا رہے ہوتے تو وہ پیرنٹس کی بھی باتیں نہیں مان رہے ہوتے، وہ کسی کے بھی اوبے نہیں رہتے. وہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہی چیز بالکل ٹرو ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے نزدیک یہ چیز ٹرو بھی اس لیے ہوگی کیونکہ جس ٹائم پہ آپ نے انہیں سوشلائز کرنا تھا، جس ٹائم پہ آپ نے انہیں ٹائم دینا تھا، توجہ دینی تھی، اس ٹائم پہ آپ نے موبائل دکھا دیا انہیں. اب ماں گھر میں کام کرتی ہوئی مصروف ہے یا گھر میں کوئی بھی آپ کی فیملی ممبر ہے وہ بزی ہے اپنے کاموں میں، گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کی دادی ماں، دادا با، کوئی بھی، یا نانی اماں، نانا ابا، کوئی بھی واٹ ایور ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں، کوئی بھی بڑے بزرگ ہیں، تو وہ اگر کسی ادر ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے تو پھر بچے کو وہ جو ناشرات آ رہا ہے، جو آپ کے موبائل فون میں جو آ رہا ہے نا، وہ اس کی کل کائنات وہی ہوتی ہے اور بچہ اپنے ہی نظریے سے اسی دنیا کو دیکھتا ہے اور اپنے نزدیک اسی دنیا کا ایک تصور ڈیولپ کر لیتا ہے اپنے اندر. جب ہم بچوں کی سوشلائزیشن میں یہ چیز شامل کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے نقصانات بھی ہم ہی کو فیس کرنے پڑیں گے ایٹ دا اینڈ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کی نیڈ بالکل بن چکی ہے کیونکہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ایک پری نرسری کے بچے کی بھی ہم لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بچے کو ہم خود اس چیز کی طرف انڈکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کو یوز کرنا ہے. میرا خیال سے جو پہلے کا ایک تعلیمی نظام تھا جس میں ہم بچوں کو بہت طریقے سے تہذیب سے پڑھاتے تھے، ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹس کا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ تھا، وہ ختم ہو گیا اس چیز سے. اب بچے موبائل فون دیکھتے ہیں، ٹیچر آتی ہیں زوم پہ کلاس لیتی ہیں، آن لائن کلاس سے بچوں کو پتہ ہے یہ موبائل ہے. بے شک موبائل آج کی ضرورت میں سمجھتی ہوں ایک جو ہے ہمارے لیے ضرورت ہے، لیکن اس کو ضرورت کے حد تک یوز کیا جائے تو وہ بہتر ہے. لیکن ہم ایسے گیمز کے لیے یا اپنی تفریح کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں تو یہ ہماری تفریح ہی نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وہ ہماری ایڈکشن میں چینج ہو جاتی ہے. یہی حال ہمارے بچوں کا ہے آج کے دور میں، چھوٹے سے لے کے بڑا بچہ. اگر ہم ٹین ایجرز کی بات کریں تو اگر آپ کی دوستی ہیں کسی سے، مطلب آج کل کے ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لڑکیاں بھی آپس میں فرینڈ شپ کری تو میسج، چیٹنگ، فیس بک، ٹویٹر، واٹ ایور، کچھ بھی آپ کو بس چیٹ کرنے سے کنسرن ہے. آپ کے پاس میڈیم اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میڈیم ہم ضرور چوز کریں اسکرین کا، ہم اسے پرفارم کریں اور ہم انگیج ہو جائیں. اس طرح سے ہمارا جو ہے آپس میں فیملی کمیونیکیشنز بھی ختم ہو چکی ہیں، ایک ریلیشن شپس میں بھی دوری آ چکی ہے، اپنے بچوں کے بیچ میں اور پیرنٹس کے بیچ میں ایک اچھا خاصا گیپ آ چکا ہے. لیکن اگر ہم سمجھیں تو اس چیز کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر یہ ہم اپنی پریکٹس بنا لیں کہ جب ہم گھر پہ آئیں ایک باسکٹ رکھ لیں یا کچھ بھی اپنی گیٹ کے پاس رکھ لیں، ایسی کوئی چیز جس میں ہم آئیں اپنا موبائل سوئچ آف کریں اور اپنا ایک فیملی ٹائم ڈیولپ کریں کہ یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے اور اس میں ہمیں اپنی فیملی کو ہی ٹائم دینا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس چیز کو پراپرلی مثبت طریقے سے استعمال کر سکیں. کیونکہ آج کل کی ضرورت بن چکی ہے یہ، کیونکہ ہمارے اسکولنگ سسٹم کا، ہمارے کالجز سسٹم کا یہ پارٹ بن چکا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے ہم یوز کریں لیکن بچوں کو اس کی لمٹس بتائیں، کیونکہ بچے جو ہے 4-4 6-6 گھنٹے بچوں کا اسکرین ٹائم ہوتا ہے. اسکرین ٹائم پر ریسرچ کر کے دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی ریسرچز رکھی ہوئی ہیں کہ بچے کس طرح سے اسکرینس کو یوز کریں اور کتنے اس کے نقصانات ہو رہے ہیں. ہم جب اتنا زیادہ اسکرین کو استعمال کریں گے تو ہماری آئی سائٹ پہ بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ہماری صحت پہ بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ہم انزائٹی، ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دیں، بہترین معمار بنائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اسکرین کا پازیٹیو یوز بتائیں، نہ کہ ہم ان کو فری ہینڈ دے دیں کہ آپ کو جو موبائل دے دیا یا آپ نے جو اسکرین پہ انگیج ہوئے ہیں تو آپ جو چاہے کر لیں. تو پھر آپ یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ آج یہ بچہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا ہے یا یہ بچے جو ہے ہم سے دور ہو چکے ہیں یا ان لوگوں میں کوئی مینرز نہیں ہیں. اوبویسلی جب وہ مینرز جہاں سے سیکھ رہے ہیں وہاں سے تو وہ مینرز تو نہیں سکھائے جائیں گے جو آپ کی پیرنٹنگ یا آپ کی فیملی آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے یا آپ کا اسکولنگ سسٹم آپ کو سکھائے گا، وہ تو آپ کو وہاں سے نہیں ملنے والے کبھی بھی. وہ اسکلز وہاں سے یا وہ بچوں کے لیے وہ ٹیچنگ میتھڈز یا وہ چیزیں تو نہیں ملنے والی. اگر ہم اس کو پازیٹیو سینسز میں یوز کریں ان چیزوں کو، میں اس بندے کی بات کر رہی ہوں، اس ٹین ایجر یا اس بچے کی بات کر رہی ہوں جس سے ہم پازیٹیو اور نیگیٹو کا مقصد سمجھا سکتے ہوں. لیکن جہاں پہ بچے بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، انڈر ڈیولپنگ ایج میں ہیں، تو ہم وہاں پہ بچوں کو اتنا فری ہینڈ دے دیں کہ بچے جو ہیں موبائل لیں اور موبائل پہ بیٹھ جائیں، بس ان کا کام یہ ہے کہ موبائل دیکھتے رہیں اور وہ کچھ بھی کھاتے رہیں. جب موبائل نہیں ملا تو شور شرابہ شروع کر دیں، رونا دھونا شروع کر دیں، چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دیں. تو یہ چیز ہمارے لیے ہم نے خود ہی خراب کی ہوئی ہے. تو لہٰذا بچے جو ہیں اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ضدی، چڑچڑ ہو جاتے ہیں
عموماً بچوں کو نہ نیند آتی ہے. اس وجہ سے جو ہوتا ہے عموماً بچوں میں اسپیک ڈیلے کا ایشو آ رہا ہوتا ہے. بچے جو ہے بہت دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں یا بچوں کا کوئی نہ کوئی مائلڈ اسٹون جو ہوتا ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اپنے بچوں پہ فوکس کریں اور اس چیز کو دیکھیں. خدارا موبائل فون اور اسکرین گیم کو فن اور ایڈکشن کے طور پہ نہ لیں, کیونکہ آہستہ آہستہ جب فن آپ کی ایڈکشن بن جاتا ہے, جب وہ آپ کی لت بن گئی ہے تو آپ اس کو ختم کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. جب کوئی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے تو اس کو ختم ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. ایسا نہیں کہ آج بچے کے ہاتھ میں اپنے موبائل دے دے, کل آپ سوچیں کہ بعد آج میں نے چھین لیا تو آپ اس کے بعد میں اس کو نہیں دوں گی یا نہیں دوں گا, بس بچہ میری بات سنے گا. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ نے اس کو اس چیز کی عادت ڈال دی ہے تو اس کو ختم ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. تو لہٰذا بچوں کو وہ عادتیں ڈالیں جس پہ آپ خود بھی صبر کر سکیں. اگر آپ نے خود سے عادت ڈالی ہے کہ گیمز کھیلیں یا آپ خود جائیں, اسکرین ٹائم آپ کا اتنا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. پیرنٹس نے کسی نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو بالکل بھی موبائل یوزج نہیں کرنا ہے یا اسکرین گیمز نہیں کھیلیں. کبھی کبھار آپ کھیل لیں, ونس ان اے بلو مون. کبھی کبھار ہوا آپ نے کوئی چیز دیکھ لی یا یوز کر لیا, اٹس اوکے. تاکہ بچوں کو, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی سے پیچھے بھی نہیں رکھ سکتے. آج کل کا جو جدید دور ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, تو ہمیں ٹیکنالوجی کو بھی بالکل استعمال کرنا سکھانا ہے, کیونکہ آج کل اے آئی کا دور آ چکا ہے. تو آپ کو بالکل اے آئی کے اکارڈنگلی ہی اپنے بچوں کی سوشلائزیشن کرنی ہے, لیکن لمٹس میں رہ کے. تو لسنرز باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں میرا خیال سے. اب چلتے ہیں ہم اس خوبصورت سے ٹرائی کی جانے پر واپس آتے ہیں, کیونکہ گھڑی کی سوئیاں ہمیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کی باتیں ختم نہیں ہوئی لیکن آپ کا وقت ضرور ختم ہو چکا ہے. تو سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. مجھے کہتے ہیں آر جے سدرا اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جے ارحم. ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ سن رہے ہیں پروگرام چھوٹی چھوٹی باتیں, جو کہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے آپ کے دل کی آواز نئی صبح ویب ریڈیو پر. اور اب وہ وقت آ چکا ہے, اب وہ سیگمنٹ آ چکا ہے جس کا اکثر لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. بائی دا وے, جب ہم بھی کہیں میسج کرتے ہیں یا کہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تب ہمیں بھی اپنے فیڈ بیکس کا انتظار ہوتا ہے. ہمیں بھی اس گھڑی کا انتظار ہوتا ہے کہ جس گھڑی میں ہمارا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. بٹ یہاں ریزلٹ اناؤنس نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہاں آپ لوگوں کی فیڈ بیکس, آپ لوگوں کی قیمتی آراء شامل کی جائیں گی. تو ہمارے ساتھ علی موجود ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. علی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مصطفیٰ موجود ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہماری پوری فیملی آپ کے پروگرام کو بہت انجوائے کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ الماس موجود ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمیں ایز اے پیرنٹس بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی دیگر فیڈ بیکس موجود ہیں. تو آر جے سدرا, آپ کے پاس فیڈ بیکس موجود ہیں تو آپ بھی ریڈ کر دیں. بالکل آر جے ارحم, ہمارے پاس موجود ہے اس وقت شاہ نظر جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو شو ہے وہ بہت زبردست ہے. تھینک یو سو مچ سر. اور اس کے علاوہ ہینا کا ہمارے پاس میسج آیا کراچی سے, وہ کہہ رہی ہیں آپ کا شو میں بہت شوق سے سنتی ہوں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی بیٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ ہے نا. اور اس کے علاوہ ثنا میں سن رہی ہیں, تھینک یو سو مچ ثنا. اور سعدیہ کا میسج ہمارے پاس سائبل سے موصول ہوا ہے. علینا میں لاہور سے سن رہی ہیں. اور اس کے علاوہ مزید بھی ہمارے پاس میسیجز ہیں جن کے جلدی جلدی سے نام یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس وقت گھڑی کی سوئیاں ہمیں آلریڈی بتا چکی ہیں کہ آپ نے یہاں سے ٹاٹا بائی بائی کرنا ہے, جلدی جلدی سے جانا ہے آپ نے, اور چھٹی ہو چکی ہے آپ کی, آپ کو جانا ہے اور آپ کے لسنرز کا بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو یہاں پہ میں شامل کرنا چاہوں گی نیم. شاہد ہمیں سن رہے ہیں لاہور سے, تھینک یو سو مچ شاہد آپ کے میسج کا. علینا کا میسج میں آلریڈی شامل کر چکی ہوں. اس کے علاوہ ارمغان ہے, تھینک یو سو مچ. اور فرحان کا میسج ہمیں موصول ہوا اسلام آباد سے, تھینک یو سو مچ. اور جن لوگوں کے میں نام نہیں لے سکی اس کے لیے بے حد معذرت, اور بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی فیڈ بیک کا, کیونکہ لسنرز ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے فیڈ بیک ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اس ٹاپک میں کون سی چیز کو ڈسکس کرنا ہے مزید اور کون سی چیز کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا. تھینک یو سو مچ آپ تمام ہی لوگوں کے فیڈ بیک کا. اس وقت وقت ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا, تو میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی. اس ٹاپک پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن ہم وقت کی قلت کے باعث اس پہ مزید بات نہیں کر سکیں گے. لیکن لسنرز آپ لوگ نے ہمیں اپنے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے, اور آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا جیسے آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام کا رہتا ہے. تو اس ٹاپک کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سوچنا ہے, اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دینی ہے, اپنے بچوں کو بہت اچھا ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ بچے جو ہے فون اور اسکرین گیمز جو ہے وہ ایڈکٹڈ نہ ہو, کیونکہ ایڈکشن جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ہو, کسی کھانے پینے کی چیز کی ہو یا موبائل فون یا اسکرین گیمز کی ہو, وہ بہت ہی بری ہوتی ہے. کیونکہ ایک بار جب آپ کو کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو وہ اچھی ہیبٹس ڈالیے جن کی آپ تمنا کرتے ہیں. ایسا بیج بوئیے جس کا پھل بھی آپ کو اچھا ملے. آج ایسا بیج نہ بوئیے جس کا پھل بھی کڑوا ہو, کل کو آپ کو یہ کہنا پڑے کہ افسوس کاش کہ وہ وقت واپس آ جاتا, کاش کبھی واپس نہیں آتا ہے. تو کائنڈلی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجیے, اپنے بچوں کو اسکرین گیمز, موبائل, یہ چیزیں اتنی ہی دیجیے جتنا آپ بیئر کر سکتے ہیں.
آپ ان کے پیرنٹس ہیں, آپ ان کے محافظ ہیں, آپ ان کے صاحبان ہیں, آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کیا بہترین ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے, اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی ایک روٹین بنانی ہے کہ بچوں کے سامنے آپ نے ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, تاکہ بچے بھی ان سب چیزوں سے انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں, ہمارے بڑے جو ہیں, ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. تو لسنرز اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے اس ٹاپک کے ساتھ میں یہیں پہ چاہوں گی آپ سے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت خیال, اور دعا میں رکھیے گا نئی صبح ویب ریڈیو کی اس ٹیم کو ہمیشہ یاد, جہاں رہیں خوش رہیں, شاد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, ہمیشہ دوسروں میں خوشیاں تقسیم کریں تاکہ آپ کے حصے میں بھی خوشیاں آئیں. پھول بانٹیں دوسروں میں تاکہ آپ کے ہاتھ میں کم سے کم خوشبو ہی باقی رہے, کیونکہ پھول دینے والے کے حصے میں کبھی کانٹے نہیں آتے. فی امان اللہ. جی تو لسنرز RJ سدرا جا چکی ہیں اور اب وقت آ چکا ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی جائے, کیونکہ باتیں ہیں جس طرح RJ سدرا نے بتایا کہ باتیں ہیں اور بھی مضمون بھی ابھی باقی ہے, مگر اب وقت کی سوئیاں ہمیں بتا رہی ہیں, گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ اب آپ لوگوں سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور اس کے علاوہ ہمارا پروگرام اگلے ہفتے سننا مت بھولیے گا, اور اس کے علاوہ نئی صبح کے دیگر پروگرام بھی آپ ضرور سنیے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سنو ہمیں سنو, کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پروگرامز مختلف ٹاپکس کے حوالے سے. تو اسی لیے ہمارے دیگر پروگرامز بھی سنیے اور ان کا فیڈ بیکس بھی دیجیے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پروگرامز کو سن کر اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی ٹائم ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.